اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور باقی بھی لوگ مذہب کو ماننے والے ہیں، ان سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ سارے اپنی تعلیمات میں اس کا اقرار اس لیے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ آپ شرک والا دین لیے جاؤ اور ہم خالص دین لیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کی جزا دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 138 سے 141 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلا سپارہ آج ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ یہود و نصارہ سے رہا ہے، اہل کتاب سے، اور بالخصوص آخری ایک دو رکوعوں میں یہودیوں سے رہا ہے۔ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یہ ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان ان کا مذہب اختیار کرتا ہے تو وہ اس کو غسل دیتے ہیں، اور غسل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ دھل گئے ہیں۔ اسی طرح جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی غسل دیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ دھل گئے ہیں۔ اس کے لیے وہ استباغ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں اپنے مذہب میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اس طریقے کا جو رنگ آپ لوگ اختیار کرتے ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اسلام میں، اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ویلیو اسی رنگ کی ہے جس میں انسان گناہوں سے بچتا ہے، جس میں یک رنگ ہو جاتا ہے، منافقت چھوڑ دیتا ہے، تحریفات سے ہٹ کر خالص اسلام کی طرف لپک آتا ہے۔ وہ جو رنگ ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اور ایسا ہی رنگ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ لوگ ایسا رنگ اختیار نہیں کرتے اور آپ اپنے ہی دو رنگی میں الجھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اسلام کو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، تورات، انجیل اور زبور کے احکامات کو کچھ تو پس پشت ڈال دیا، کچھ اس میں تحریفات کی، تو آپ کرتے رہیں، آپ کو خود اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے دین کو خالص کر لیں، کیونکہ جو بھی اپنے دین کو شرک کی آمیزش میں آلودہ کر لے گا، برائی کی طرف لے کے جائے گا، غلط راستے پر لے کے جائے گا، اور اپنے من پسند دین بنا لے گا، اپنی مرضی کی تعلیمات نکال لے گا اور انہی پر عمل کرے گا اور باقی تعلیمات کو چھوڑ دے گا، تو گویا اس نے اللہ کا صحیح رنگ اختیار نہیں کیا، وہ صحیح دین اختیار نہیں کیا۔ ایک اور بات جو آخر میں یہ فرمائی کہ آپ لوگ جو یہ کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ تو نجات پاؤ گے، اور عیسائیوں کے بقول عیسائی ہو جاؤ تو نجات پاؤ گے، تو جن کی نسل سے آپ لوگ ہو، جن کو آپ اپنا سربراہ، اپنا آباء و اجداد مانتے ہو، یعنی بالخصوص حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ تو یہودی بھی نہیں تھے اور عیسائی بھی نہیں تھے۔ تو اگر وہ لوگ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ مسلم تھے، تو آپ کو بھی مسلمان ہی ہونا چاہیے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اس بات کا جز یہ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہوں اور ان تعلیمات کا وہ قولی اور عملی اظہار نہ کرے۔ یعنی تورات جس کے پاس ہو اور تورات کو وہ قائم نہ کرے، یا انجیل جس کے پاس ہو اور وہ انجیل کو قائم نہ کرے، زبور جس کے پاس ہو وہ زبور کو قائم نہ کرے،
یا قرآن جن کے پاس ہے وہ قرآن کو قائم نہ کریں اور اپنی زندگی ان کی اس تعلیم یا ان تعلیمات کے الٹ ہو، اللہ کے نزدیک اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ گویا ایک گواہی ہے، ایک حکم ہے اللہ کی طرف سے جو وہ چھپا رہے ہیں، اور اس چھپانے کی سزا ان کو قیامت والا دن ملے گی۔ یہی آج کے اس درس کا مفہوم تھوڑا سا تھا۔ اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، مزید بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ مکمل طور پر سرنڈر کر دینا اللہ کی ہستی کے سامنے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جانا، اور اس کے سامنے اپنی مرضی کو پس پشت ڈال دینا، اپنی ذہنیت ٹوٹل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کر لینا۔ یہ دراصل ہے کہ اسی کی عبادت گزار ہو جانا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کیا تم اللہ کے متعلق ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور باقی بھی لوگ مذہب کو ماننے والے ہیں، ان سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ سارے اپنی تعلیمات میں اس کا اقرار کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی خدائی میں شامل کرتے ہیں کہ خدائی میں ان کا بھی حصہ ہے، یا دوسرے لوگ بھی نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات کا ہم تک ذکر کیا ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، وہ یہی ہے کہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں اور صرف اللہ کو ہی نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، آپ شرک والا دین لیے جاؤ اور ہم خالص دین لیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کی جزا دے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے اخلاص رکھنے والے ہیں۔ آگے فرمایا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آنے والی گواہی کو چھپائے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی پہچان بحیثیت مسلمان کرانی چاہیے۔ آج جو کفار کی سازش سے مسلمان گروہوں میں تقسیم ہیں، فرقے ہو گئے ہیں، ہمیں ان میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنا جو نام ہے وہ مسلمان رکھنا چاہیے، اور اپنی پہچان جو ہے وہ بحیثیت مسلمان ہی کرانی چاہیے۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو خالص کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد بھی فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، یعنی فرقہ واریت جنہوں نے اپنے دین میں پیدا کی اور وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، سو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ ہمیں بھی اپنے دین کو یکجا کرنا چاہیے، جن لوگوں نے اپنے اس دین کو ٹکڑے کیا ہوا ہے ان سے دور رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پوری کی پوری جو ہے وہ پڑھنی چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور فرقہ واریت سے دور رہنا چاہیے۔ فرمایا آگے کہ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے جو اس نے کیا کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے کاموں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی جو پہلے کے لوگ گزر گئے، جو ان کے اعمال تھے ان کا حساب وہ دیں گے، اور ہم اپنے جو اعمال کر رہے ہیں اس کا حساب ہم خود دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔